نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ کو توبہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اور ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، آپ کو سن کر ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ ایک جوان تھا، جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیا کرتا تھا، یعنی کاغذ پہ لکھ لیا کرتا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ ایک دفعہ اس نے کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو دیکھا کہ اس میں اس آیت کے مصداق لکھا ہوا ہے، یعنی یہ لکھا گناہ نہیں بلکہ اس میں نیکی لکھی ہوئی ہے، نیکیاں اس دفتر کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، گناہوں کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ سنیے، انشاءاللہ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور بہت توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، بڑی محنت کے ساتھ میں آپ کو سنا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان شخص کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے جوان، اس بوتل میں کیا ہے؟ پہلے تو وہ گھبرایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے، تیرے کرتے کے اندر کیا ہے، جبے میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بوتل ہے، اور کہا کہ بوتل ہے کیا ہے؟ تو لیکن وہ بوتل جو تھی شراب کی بوتل تھی، وہ نہیں بتا رہا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ جوان، اس بوتل میں کیا ہے اور کیا لیے جا رہا ہے؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں کہ اس بوتل میں شراب ہے۔ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ اس بوتل میں شراب ہے تو حضرت عمر میری گردن مار دیں گے، کیونکہ مدینہ منورہ کی مقدس گلیاں ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر تھر تھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے کہ میرا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت اس جوان نے دل میں دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ مقدس پناہ میں دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق کائنات، اے میرے رب، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا لے۔ اللہ اکبر، میرے عیب کو ڈھانپ لے، یا اللہ مجھے بچا لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچا لے میرے معبود۔ میرا کیا ہوگا؟ میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا، میں سچے دل سے تجھ سے توبہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، توبہ کا ثمرہ دیکھیے۔ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا، امیر المومنین، یہ سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ خدا کی قسم شراب کی جو بوتل تھی وہ سرکے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ خدا کی رحمت دیکھیے، رحمت حق بہانہ می جو ید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اے انسان، ذرا غور کر، ایک بندے کے ذریعے، بندے کے ڈر سے، خلوص دل سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس کی شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گنہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اس جوان کے معاملے میں ہوا جو اپنی برائیاں اپنے دفتر میں لکھ لیا کرتا تھا۔ یا الہی، رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب پہ آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ پس اے انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو سچے دل سے توبہ کرنے
کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو مولا تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔